ہماری آج کی تربیتی نشست زیادہ تر پریکٹیکل ہوگی، عملی طور پہ حج اور عمرے کو کیسے ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احباب گرامی، میرے جو مکرم پیارے دوست بھائی باہر بیٹھے ہیں، مناسب سمجھیں تو اندر جگہ ہے تو آ جائیں۔ مجھے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ کوئی روٹین کا درس نہیں ہوگا، آپ احباب کی شرکت میرے ساتھ رہے گی جن دوستوں نے حج یا عمرہ پہلے کیا ہوا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، مجھے اپنی معاونت کے لیے ان ساتھیوں کو ذرا جاننا ہے جنہوں نے حج عمرہ پہلے کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن احباب نے کیا ہوا ہے وہ کل کو قرب و جوار میں، گھروں میں جو دوست احباب مرد خواتین عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اپنی زندگی کا تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو سکھا سکتے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فریضہ جو اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے اور اللہ نے ساری عبادتیں اس میں جمع کر دی، اسے ادا کرنے کی توفیق بھی دے، اور وہ یہ خود سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آگے سکھا سکیں۔ حجاج کرام پوری دنیا سے اس وقت بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں، کیا کرنا ہے، کیا انداز ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، انشاءاللہ ہم جگہوں کی نشاندہی کے ساتھ آج تقریباً 30 کے قریب مکہ کے قرب و جوار کی جگہوں کو پڑھیں گے، کیونکہ مکان کے ساتھ اور زمان یعنی وقت کے ساتھ حج کا تعلق اور عمرے کا تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز 5 اور 2 7 مقام ہم نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ان میں ان چیزوں کا تعلق میقات سے ہے۔ میقات عربی کا لفظ ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے کسی بھی عمرہ کرنے والے کو یا حج کرنے والے کو جو باہر سے آ رہا ہے، احرام کے بغیر اندر جانا منع ہے۔ یہاں احرام باندھ کے نیت کر کے پھر گزرنا ہے۔ میں اس کی سادی مثال دوں گا، جیسے ہمارے ہاں ٹول پلازے ہیں شہر کے چاروں طرف، کچھ سڑکوں پہ نہیں ہیں مگر کچھ جگہ پہ وہ مقرر ہیں، تو جب ہم انٹری لیتے ہیں تو وہاں رک کے پے کر کے فیس دے کے پھر ہم آگے آتے ہیں۔ تو یہاں لفظ یاد رکھیے گا، میقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ جو کہ مکہ میں ہے، اس کے 360 زاویوں سے آتے ہوئے 5 میقات مقرر فرمائے، 5۔ ان میں سے جو سب سے پہلا میقات ہے اسے ہم اپنے ملک کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہے یلملم۔ نام یاد رکھیے گا، موجودہ نام اس کا چینج ہو کے اس وقت السعدیہ ہے۔ یلملم موجودہ نام سعدی ہے۔ یہ مکہ سے 92 کلومیٹر دور ہے۔ ایک سمندر ہمارا کراچی والا ہے اور دوسرا سمندر جو جدے والی سائڈ پہ ہے، اور اس کی دوسری طرف افریقہ کے ممالک ہیں، بالکل سامنے جدہ کے حبشہ ہے۔ بندرگاہ کے راستے سے جب ہم آتے ہیں
یا پہلے سفر کرتے تھے تو سب سے پہلے یلملم آتا تھا، مکے سے 92 کلومیٹر 92، یہاں سے جو گزر رہا ہے بری رستے سے یا اس کے برابر سمندر سے، تو یہ لوگ وہاں سے احرام باندھے گئے۔ اس وقت ہمارا جو ہوائی سفر ہے بالخصوص لاہور سے، فیصل آباد سے، کراچی سے، جن فلائٹوں نے جدے جا کے اترنا ہوتا ہے یہ جس رستے سے گزرتے ہیں تو انہیں قریب ترین یلملم نہیں پڑتا بلکہ کرن المنازل، میں اس کی تفصیل آگے چل کے دیتا ہوں لیکن یہاں وضاحت کرتا ہوں۔ ہماری تیسری فلائٹ مدینے اترتی ہے، ابھی ایک فلائٹ ہماری فیصل آباد سے مدینہ اتری ہوئی ہے، تو مدینہ والوں کے لیے جب وہ مدینے سے مکہ جائیں گے تو پھر میقات ہوگی آبار علی، بیر علی یا ذوالحلیفہ، یہ اس کے دو نام مشہور ہیں، آبار علی، ذوالحلیفہ۔ مدینہ سے لگ بھگ 10 کلومیٹر لگا لیں یا اس کے ارد گرد اس کا سفر ہے، تو یلملم، کرن منازل اور اس کے ساتھ آبار علی۔ اب ذرا آبار علی کو یا ذوالحلیفہ کو، یہ مدینہ والوں کی میقات ہے، جو مدینے سے حجاج آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے احرام باندھا تھا، اور یہ 450 کلومیٹر دور ہے بیت اللہ سے، 450 کلومیٹر موٹر وے کے راستے پر۔ اسی طرح ساحل سمندر کی سائڈ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ شمالی سائڈ، اس سائڈ سے مدینے سے جو آئیں گے وہ ذوالحلیفہ سے، اور جو شام، مصر، اردن ان راستوں سے آئیں گے، یہ راستہ سمندر کے ساتھ ساتھ آتا ہے، رابغ، بدر، یہاں آگے چل کے جوفہ ایک جگہ ہے، یہ میقات ہے۔ مسجد ہماری تنگ ہے، وگرنہ میں باقاعدہ میقات کے، میں نے اسی لیے منگوائے تھے کہ نشان لگے ہوئے ہوں، بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے سیکھنے میں، لیکن چونکہ ہم نے اوپر سے فضا سے گزرنا ہے تو یہ صرف ذہن میں رہے کہ جوفہ سمندر کی طرف ہے، شمال کی طرف، اور مدینہ بھی شمال کی طرف ہے، لیکن وہ اوپر سے سمندر کے راستے اور یہ خشکی کا راستہ ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے ذات عرق، اس کا موجودہ نام زریبہ ہے، یہ مکہ سے شمال کی طرف ہی ہے، 94 کلومیٹر یہ آبادی ہے، اور یہ عراق کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی کہ شمال اور ساتھ میں مشرق یہ پڑتا ہے، درمیان میں کارنر میں جو شمال ہے مدینہ پڑتا ہے، اور بالکل شمال مغرب کی طرف جو سمندر کے کنارے کنارے آتے ہیں ان کو جوفہ پڑتا ہے۔ اسی طرح پانچویں جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے یہ کرن منازل ہے، یہ 75 کلومیٹر ہے اور مشرق کی طرف پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل نجد، ریاض، طائف، دمام، بحرین کے راستے آنے والوں کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ ٹوٹل 5 جگہیں ہیں جو آپ نے حج اور عمرے کے لیے احرام باندھے بغیر وہاں سے گزرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسجد تنعیم، یا جنہیں آج کل مسجد عائشہ کہتے ہیں، مقام تنعیم، یہ مکہ کے اندر ہے۔ جب ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ گئی تھی تو اللہ نے جو آدم اور حوا کی بیٹیوں کے ساتھ مسائل لکھے تو ایام کے مسائل سے دوچار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حجاج جو جو کرتے ہیں ذکر اذکار معاملات وہ آپ کریں گی، نماز اور طواف منع ہے، تو ان کا طواف رہ گیا تھا جسے ابتدائی عمرہ یا حج کے معاملات میں کہتے ہیں، تو باقی تو ساتھ چلتی رہیں کرتی رہیں۔ تو جب فارغ ہو کے واپس جانے لگے تو ماں جی کی کیفیت بڑی اس وقت جذباتی تھی
کہ اتنا سفر بھی کیا اور پیدل آئے سواریوں پہ، پیدل والا ہی حساب تھا، تو سب نے حج کر لیا میرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے ساتھ ان کو تنعیم بھیج دیا، جہاں سے آج لوگ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخص کے لیے مقرر نہیں کیا، یہ ایک خصوصی جگہ ہے۔ کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ، بہو کے ساتھ، بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ وہاں جا کے احرام باندھے گی، آ کر کے جو معاملات اس کے رہ گئے ہیں وہ کر لے گی، اور باقی اس کا معاملہ اللہ کی سپرد۔ معلوم نہیں کہ مرد حضرات کو یہاں سے اجازت کس نے دے دی ہے، کیوں دے دی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا اور ہم آ گئے، اصل پرابلم ہے تعداد کی، ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بتا سکے کہ میں نے اتنے عمرے کی ہیں۔ اللہ کے ہاں مسنون ایک بھی ہو جائے، ہاں آپ سفر پہ ہیں، نکلے ہیں، گئے ہیں اتفاقاً، واپس آ رہے ہیں، اس میقات سے گزر رہے ہیں، احرام باندھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مکے کے اندر رہ کے بار بار اس کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر لیا جائے مسنون۔ اب آتے ہیں 7ویں جگہ جعرانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو فتح کر کے واپس لوٹے تھے تو یہ طائف کے راستے، مکے سے طائف جاتے ہوئے جعرانہ آتا ہے، 26 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، بڑی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، جیسے مسجد، حمام، سارا کچھ۔ تو یہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، اسے آپ نے میقات مقرر نہیں کیا، حدود حرم یہاں ختم ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں داخل ہوتے یہاں سے احرام باندھ لیا۔ آج بھی جو لوگ طائف کے راستے واپس آتے ہیں تو یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ 8ویں جگہ جدہ، جس کو ہم جدہ پڑھتے ہیں، یہ چونکہ ہماری فلائٹیں وہاں جاتی ہیں، یہ تاریخی خطہ ہے، علاقہ اس کا تہامہ ہے، بحیرہ احمر کے ساتھ ہے، اور یہ اس مغربی سائڈ پہ بیت اللہ کے پڑتا ہے۔ بہرحال دوسرے نمبر کا بڑا شہر ہے سعودیہ کا، یہاں سے اکثر حاجی جو ہے وہ ڈیل ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ باہر سے آنے والے لوگ جو فلائٹس کے ذریعے آتے ہیں وہیں سے آگے، اور یہاں سے مکہ جو ہے 85 کلومیٹر مشرقی طرف جدہ سے موجود ہے، جہاں پہ کعبۃ اللہ، مسجد الحرام اور حج کی دیگر جگہیں ہیں۔ ان جگہوں کا بھی مختصر تعارف سن لے۔ بیت اللہ یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اس سے پہلے روئے زمین پہ کوئی اور رب کے گھر کے بطور شعیرہ بلڈنگ نہیں بنی، ملائکہ نے بنائی تاریخی اعتبار سے، پھر ابراہیم علیہ السلام، بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے بنائی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بنتی چلتی آئی۔ تو اللہ نے جو سب سے پہلے اپنا گھر، اور یہ زمین کا وسط بنتا ہے، بہرحال مقدس ترین جگہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم صاحب حیثیت، صاحب استطاعت لوگوں پہ اس کا حج فرض ہے۔ بیت اللہ کے اندر یہ مسجد الحرام سائڈوں پہ ہے، درمیان میں بیت اللہ ہے۔ اب اس کے اندر جو جگہ ہیں اہم وہ بھی دیکھ لیں، تاکہ پھر جب ہم شروع کریں گے تو ہمیں پہلے تعارف ہو۔ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کا اگر گھر ہے، اسی طرح 4 کونے ہیں، جو جگہ بچی ہوئی ہے حتیم، جتنے کرسی اس طرح پیچھے کو خالی لیکن چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، یہ سارا بیت اللہ کا حصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے نے بنایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمارت خستہ ہو گئی، قریش مکہ جب بنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حلال کا رزق لا کے بنائیے، تو جب وہ بنانے لگے تو وہ ان کے اسٹیمیٹ میں پوری بلڈنگ نہیں بنتی تھی، انہوں نے کہا جتنی بنتی ہے بنا دیجئے، لہٰذا انہوں نے اتنا حصہ جو ہے وہ کعبہ کا آج موجود ہے وہ بنا دیا۔ اب اس کے اندر حتیم جو خالی جگہ ہے چھوٹی دیوار والی، یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون ہے
وہ بیت اللہ کے اندر ہی نماز ہوگی۔ اسی طرح اس کا یہ والا جو کارنر ہے، اس پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ جو چاروں طرف جگہ ہے وہ مطاف کہلاتی ہے، مطاف طواف کرنے کی جگہ۔ اس جگہ پہ دروازہ ہے، حجر اسود اور دروازے کے درمیان چمٹنے کی جگہ ہے ملتزم، جہاں سینہ لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے ساتھ مناجات کی، گڑ گڑائے، دعائیں مانگی۔ اور اس سے تھوڑے فاصلے پہ اگر میں کہوں کہ جتنی ہماری دیوار ہے تو شاید اس کے لگ بھگ جگہ مقام ابراہیم موجود ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مصلی بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہیں پہ امام کعبہ اکثر اوقات جمعہ کا خطبہ اور نماز میں مصلی امامت وہاں پہ ہوتی ہے۔ اس کے تھوڑے فاصلے پہ ساتھ بیر زمزم ہے، زمزم کا کنواں، جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی ایڑیاں رب کی قدرت اور کرشمے سے یہ معجزے کے طور پہ وہاں سے پانی جاری ہوا، جو آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اسی طرح مقام ابراہیم، حجر اسود، حتیم اور بیت اللہ کے جو چاروں کارنر ہیں، یہ والا چھوڑ کے اس کارنر کا نام ہے رکن یمانی، یمن کی طرف آتا ہے۔ یہاں پہ ایک عبادت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیت اللہ کو چھوا ہے، یہاں حجر اسود کو چھوا ہے یا ملتزم۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو کسی جگہ ٹچ بظاہر نہیں کیا، اس کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اب رکن یمانی اور حجر اسود کی درمیانی دیوار، یہاں بھی ایک خاص دعا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اور ملتزم بیر زمزم بیان ہونے کے بعد اس کارنر پہ سیدھا آگے چلے جائیں تو صفا پہاڑی ہے، بیچ میں مسجد حرام آتی ہے، اور اس کارنر کی سائڈ پہ نکلیں تو مروہ پہاڑی ہے۔ ان دو کے درمیان دوڑنے کی جگہ ہے جہاں سائی کی جاتی ہے۔ یہ عمرے کی حدود ہیں، باقی یہ تقریباً میں نے یہاں تک 20 جگہیں بیان کی ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں احرام کی طرف۔ میں بھی احرام آپ لوگوں کے سامنے باندھوں گا۔ احرام کی پہلے قسمیں پڑھ لیں۔ ایک اکیلے عمرے کا احرام ہے، جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں۔ دوسرا احرام ہے وہ صرف حج کا ہے، حج مفرد۔ تیسرا احرام ہے کہ جس میں آپ عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتے ہیں، اسے حج قران کہتے ہیں، یعنی عمرہ اور حج الگ نہیں ہے، اکٹھے ہیں۔ اس میں عمرہ کر کے 4 دن، 5 دن، 10 دن، مہینہ رہنا ہے تو احرام کھولا نہیں جائے گا پابندیوں میں۔ اور چوتھی قسم جو احرام کی ہے، جو ہم پاکستانی لوگ بالخصوص بر صغیر کے لوگ باندھتے ہیں، وہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام، پھر درمیان میں وقفہ، اور اس کے بعد پھر حج کا احرام۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع، کہ عمرہ کر کے فائدہ اٹھا لینا، وقفہ لے لینا، سہولت لے لینا، رخصت لے لینا، اور پھر حج کا احرام باندھنا۔ اب احرام سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ کپڑا حلال ہو، حلال پیسے کا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد صاف کر کے کوشش کریں کہ نکلے، یہ بڑا اہم ہے۔ کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا کلپ، ایک دوست کا بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں میرا عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کے بقول کہ مجھے عمرے کا ٹکٹ فری ملا، شناختی کارڈ لینے سے، بنوانے سے، پاسپورٹ تلک، دیگر معاملات تلک۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے ہر جگہ رشوت دی ہے، رشوت کے بغیر میرا کام نہیں۔ خیر، اپنے آپ کو، معاملات کو صاف کر کے رزق حلال سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج فرض ہے جس میں استطاعت ہو۔ استطاعت مال کی، جان کی۔ مال کی استطاعت، اللہ نے مال دیا ہے۔ دوسری چیز جان کی استطاعت، صحت کی استطاعت۔
اگر خود جا سکتا ہے تو بسم اللہ فبہا۔ احباب گرامی، معزز خواتین، سفر حج سارے کا سارا حوصلے، صبر اور تحمل کا نام ہے۔ اس طرح کی بڑی ساری رکاوٹیں سفر میں آئیں گی، وہاں پہ جھگڑا، فضول گفتگو، لڑائی، جدال، اس کی شریعت نے پابندی لگائی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ شاید لائٹ کا بار بار ڈسٹرب ہونا کرنا ہمارے لیے اسی طرف اشارہ ہے۔ مجھے اب عملی طور پہ کہ اپنے جان مال کے معاملات کو دیکھ کے احرام کی چادر اور کپڑے، عورت کے لیے جو بھی ساتر لباس ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کے پورا وجود جو اس کا ڈھانپے، ستر کا لحاظ رکھے، وہی اس کا احرام ہوگا۔ اس کے لیے کوئی الگ سے کپڑے جو وہ گاؤن پہنتی ہے، کوئی اچھا برقع جو پردے کا، ہمارے ہاں جو آج کل کپڑوں سے بھی زیادہ شوخ برقعے چلے ہیں، عبائے ہیں، وہ نہیں۔ مرد کے لیے 2 چادریں ہوں گی۔ یہ گھر سے نہا دھو کے صاف ہو کے بھی پہنی جا سکتی ہیں، مگر یہ جس ٹائم آپ پہنیں گے وہ احرام نہیں، وہ صرف چادریں ہیں، عام لباس ہے۔ جب تک میقات پہ پہنچ نہیں جاتے، وہاں جا کے نیت نہیں کرتے اور تلبیہ شروع نہیں کر دیتے، آپ اس سے پہلے احرام میں نہیں ہیں۔ لہٰذا احرام صرف کچھ چادر باندھ کے پھر رہا ہو تو اور آپ کہیں کہ وہ احرام میں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ میں اس وقت دوسری جگہ ایئرپورٹ، وہاں جا کے آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف چادر ہوگی مرد کے لیے، عورت کے لیے اس کا لباس۔ اب چلتے ہیں، جب میقات آئے گی، فلائٹ میں بول دیا جائے تو وہاں آپ اس کی نیت کر لیں گے تو احرام۔ سب سے پہلے ہم احرام کا باندھنا مردوں کے لیے بالخصوص، چونکہ چادر عمومی باندھی نہیں ہوتی، شہری لوگوں نے، دیہاتی لوگ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا کرتے ہیں، تو کون سا طریقہ، دنیا میں کئی طریقے ہیں جو مناسب اور بہتر رہے گا۔